اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اندر پیدا ہونے والی جتنی بھی خواہشات ہیں، ہم دنیا کو جیسا بھی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ تو جنت کے ساتھ ہم کیوں ایسی تشبیہ دیتے ہیں؟ کیونکہ جنت کے جتنے بھی اوصاف بتائے جاتے ہیں وہ ہمارے اندر کی آواز ہوتی ہے، اور ہم اندر سے یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسی ہی جگہ ایک چاہیے۔ یہ ایک حجت بھی ہے کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری روح یا ہمارے اندر کا جو انر سیلف ہے یہ اسی ذات کی طرف سے ہے جس نے جنت بھی بنائی ہے۔ اور جنت کی جو ڈسکرپشن بتائی جاتی ہے قرآن و حدیث میں، وہ جب انسان سنتا ہے تو پکار اٹھتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں رہنا چاہتا ہوں، یہی تو وہ چیز ہے، یہی تو وہ خواہشات ہے جو میرے اندر جنم پا رہی ہیں، اور انہی کی تسکین کے لیے مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے کہ جہاں میں رہنا چاہتا ہوں۔ اور اسی کی کوشش میں انسان اس دنیا کو بھی جنت بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا۔ تو اس ساری تمہید کے بعد میں آپ سے کچھ جنت کا نقشہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ وہی باتیں تو نہیں ہیں کہ جو آپ کے اندر بھی پروان چڑھ رہی ہیں اور میرے اندر بھی چڑھ رہی ہیں۔ اور جب ہم قرآن پاک سنتے ہیں تو ہم یہ بول اٹھتے ہیں کہ یہ بالکل حق ہے، اور ہم اور یہ قرآن ایک ہی سورس سے جاری ہیں، اور وہی اتنے بہتر طریقے سے ذات جان سکتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 17 سے شروع کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے پرہیزگار البتہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اب باغ یا نعمت آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بھی بڑی ساری جو ٹاؤن پلان کیے جاتے ہیں ان کے نام بھی اسی طرح رکھے جاتے ہیں کہ الرحیم گارڈن، الاحمد گارڈن، فلانا فلانا گارڈن انہوں نے ساتھ میں لگایا ہوتا ہے۔ اور ایک تشبیہ دی جاتی ہے کہ ہم ایک ایسی آپ کو کمیونٹی بنا کے دیں گے رہائشی کے، جس کے اندر ایک باغ سا معاملہ ہوگا، جس میں پودوں اور درختوں کی بہتات ہوگی، کھلے کھلے روڈ ہوں گے، اور ایک باغ میں رہنے کی آپ کو ایک فیلنگ آئے گی۔ اور اس میں نعمتیں بھی ہوں گی، جیسے کہ ڈور سٹیپ پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی، سبزی والا بھی آ جائے گا، فروٹ والا بھی آ جائے گا، ہر قسم کی جو سہولیات ہیں آپ کے ڈور سٹیپ پہ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں کہہ رہے ہیں کہ جو پرہیزگار، جو متقین ہوں گے وہ البتہ باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، جس طرح ہم دنیا میں بھی دنیا کو جنت بنانے کی کوششوں میں کرتے ہیں۔ ان کے پروردگار نے جو کچھ انہیں بخشا ہے اس سے لطف لے رہے ہوں گے، اور اس سے بھی کہ ان کے پروردگار نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اب یہ دو الگ الگ چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی نعمت ملے، آپ اس نعمت کا مزہ لیں، اور ایک اس بات کا بھی ایک الگ سے مزہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سزا ملنی تھی یا جہنم کا عذاب سے، اس سے آپ بچ بھی گئے ہیں۔ اس کا ایک الگ سے بھی سرور ہوتا ہے، انسان اس چیز کو فیل کرتا ہے کہ نعمت حاصل کرنے کی راحت الگ سے ہوتی ہے اور کسی مصیبت سے بچنے کی راحت ایک الگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی انسان فیل کر رہا ہوگا۔ اور ان سے کہا کیا جا رہا ہے کہ اب کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ تو زندگی میں ہم جتنی بھی کوششیں کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے کھانے اور پینے کی چیزیں خریدتے ہیں اور ان سے لذت اور مزہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی ہمیں اس کا رزلٹ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان ساری بہترین باغوں اور نعمتوں کے اندر جو تم رہ رہے ہوگے وہاں پہ بڑے مزے سے کھاؤ اور پیو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک میزبانی تیار کی ہوئی ہے۔ وہ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور آہو چشم گوریاں، یعنی عام طور پہ جن کو حوریں بھی کہا جاتا ہے، ہم نے ان سے بیاہ دی ہوں گی۔ تو انسان ہونے کے ناطے اس کا جتنا بھی مزہ اور وہ جو اپنی سوسائٹی فیل کرتا ہے، جو جس کے اندر کہہ لیں کہ ایک پریزنس ہے، گروپ آف پیپل ہے جن کی موجودگی میں وہ لطف اندوز ہوتا ہے، وہ اکیلا ہو تو وہ بوریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری لذتوں اور نعمتوں کے بیچ میں کیا ہے کہ اس کی فیملی بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی بیویوں کی شکل میں آہو چشم گوریاں، یہ حوروں کی ٹرم بھی آتی ہے کہ ان سے بیاہ دی ہوں گی، یعنی کہ وہاں پہ فیملی والا معاملہ بھی ہوگا۔ آپ اکیلے نکل جائیں، ٹرپ پہ جائیں تو اتنا مزہ نہیں آتا جس طرح آپ ایک فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، بال بچے کے ساتھ جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ جاتے ہیں، تو ایک کمپنی آپ کو مل جاتی ہے، اس کمپنی کا ایک الگ سے مزہ ہوتا ہے۔ تو یہ والی سچویشن میں بتائیے کہ وہاں پہ ہوگی۔ وہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پہ چلی،
ان کی اس اولاد کو بھی ہم انہی کے درجے میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں ان کے لیے کوئی کمی نہ کریں گے، اس لیے کہ ہر ایک اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے۔ تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، عام طور پہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جنت کے پتہ نہیں کس طرح سے معاملات ہوں گے، ہم الگ الگ ہوں گے شاید، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کے بال بچے ایسے ہیں کہ ان کے پیرنٹس جو بھی بلڈ لائن چل رہی ہے اس کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو کہ متقی پرہیزگار زیادہ ہے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنے بال بچے کے اندر رہے، تو یہ ایک اسپیشل پیکج اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ بھی جو جنت کے حقدار ہو گئے ہیں لیکن کم درجے والی جنت میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کر کے سب کو ایک ہی جگہ پہ لے آئے گا اور وہ آپس میں اکٹھے رہیں گے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بڑی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ دنیا کے معیار پہ اس طرح سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ اور اس کی کچھ رعایت بھی دے رہا ہے کہ جس کا جنت میں درجات کم ہوں گے اس کو بڑھا کے اپنے پیاروں کے پاس لے جایا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر کچھ بھی نہیں کرتا اور ایمان سے بھی حالی ہے تو آپ وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ میرا وہ والا جو فلاں میرا پیارا ہے وہ جہنم میں، اس کو نکال کے ادھر کر دیں، تو ایسا نہیں ہوگا، سفارش اس معنی میں نہیں جائے گی۔ لیکن یہ بتایا جا رہا ہے ضرور کہ یہ ایک پیکج ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک بلند مرتبہ جو جنتی ہوگا کم درجے والوں کو بلند درجہ دے کے ان تک ملا دیا جائے گا۔ یہ ایک اسپیشل پیکج کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ ہم ان کو پسند کے میوے اور گوشت ان کو برابر دیے چلے جائیں گے، یعنی کہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا، شادی بیاہ جیسا معاملہ نہیں ہوگا کہ جناب آئی تو ہے چیز لیکن آپ کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ میں جلد سے جلد کھا لوں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں کھانے والے، تو وہ ختم نہ ہو جائے کہیں پہ۔ تو دنیا کی جو ٹاپ لیول کی جو ہماری خوراکیں ہیں اس کے اندر میوہ جات ہیں اور گوشت ہیں، وہاں بالخصوص یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کو برابر دیے چلے جائیں گے، ختم ہونے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا وہاں پہ۔ اور اس میں شراب کے جام ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے جس میں نہ یاوہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ میں ڈالنے کی باتیں ہوں گی۔ تو جس طرح ایک محفل میں یار دوست بیٹھے ہوتے ہیں اور چھینا جپٹی چل رہی ہوتی ہے، وہ ایک شغل میلے اور ایکٹیویٹی کے طور پہ ہوتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے یا پیش کر رہے ہوں گے کہ جی آپ اس کو نوش فرمائیں، شراب کے جام ہے، آپ پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروبات دی ہیں، تو بتایا کہ اس میں دنیا کی شرابوں کی طرح کے معاملہ نہیں ہوں گے کہ سر درد ہو رہا ہے یا آپ کے اوسان ہی ہتا ہو گئے ہیں، آپ کے کانشیس ہی جاتا رہا، ایسی باتیں نہیں ہوں گی۔ وہ نہایت لذت کے جام اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہوں، اور چھپا کے رکھے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے انہی کے لیے خاص ان کی خدمت میں دوڑتے پھر رہے ہوں گے۔ اس طرح دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ بڑے سارے آپ خادمین اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، جس کو ہم عام طور پہ انگریزی میں کہتے ہیں دی بوائز، تو یہ ینگسٹر ہوتے ہیں، ٹین ایج قسم کے خوبصورت نوجوان ہیں، ان کا یہاں پہ منظر کشی کی جا رہی ہے کہ وہ جو وہاں ہر دم خدمت کرنے کے لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے آپ کے پاس، اور اس طرح ہوں گے جیسے کہ آپ نے موتی چھپا کے رکھے ہوں، ایسے خوبصورت کہ دیکھ کے بھی آپ کو ان کو لذت آ رہی ہوگی، وہ آپ کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھے ہیں اور دوڑتے پھر رہے ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری آپ منظر کشی کر کے دیکھیں اور اپنے آپ کو وہاں پہ فیل کریں، تو کون چاہے گا کہ ہم ایسی جگہ پہ نہ جائیں۔ اور پھر ایک اور منظر کشی کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ایک باقاعدہ لائف سٹائل بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ لوگ رہ رہے ہوں گے اور آپس میں باتیں بھی کر رہے ہوں گے اور اپنی پچھلی جو دنیا ہے اس کو بھی یاد کر رہے ہوں گے، اور ڈسکشن کرتے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ پیچھے کا حال پوچھتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور کہیں گے ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے، سو اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا اور ہمیں دوزخ کی جلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیے۔ ہم اس سے پہلے اسی پروردگار کو پکارتے تھے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑا باوفا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپس میں پرانی دنیا کی زندگی کو یاد کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، متوجہ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ ہم دنیا میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بڑا ڈرتے تھے کہ وہ میرا فلاں جو بیٹا ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا، میری بیگم میری بات نہیں مان رہی، وہ اللہ رسول سے ہٹی ہوئی ہے، دین سے ہٹی ہوئی ہے، میرا باپ نہیں اس طرح سے کر رہا، بہن نہیں کر رہی، بھائی نہیں کر رہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ان کے گھر والوں کے بارے میں وہ دنیا میں گمان پالتے تھے کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، تو ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور ان سب کو جہنم کی جلسا دینے والی
جو عذاب ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، تو آپ نے جو کوشش کی اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جہنم سے بچا دیا، آلدو کہ ان کا ایک درجات وہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی جیسے کہ بتایا گیا کہ جن کے درجے کم ہوں گے تو آپ کا اگر درجہ اس طرح سا ہے تو آپ کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پرانے دنیا کے دور کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی فضل فرمایا اور ہمیں بچا دیا اور ہمیں اکٹھا کر دیا سب کو یہاں اس جنت کے اندر۔ اور اس اللہ تعالیٰ کی وفا کا یہاں پہ ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدے کیے وہ وفا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی وفا کرنے والا ہے، اور وہ رحیم ہے جس کی شفقت ابدی ہے، ہمیں فائدہ پہنچانے والی ذات ہے۔ اب یہ اتنی ہی منظر کشی یہاں پہ بتائی گئی ہے اس صورت میں، سورۃ طور میں، تو میرا آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ خود بھی بغور اس کو مطالعہ کریں اور اس ساری چیز کو امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی لائف سٹائل بتایا گیا، کیا یہ وہی ساری باتیں نہیں ہیں جس کے لیے دنیا میں ہم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی ہمیشہ سے اکٹھی رہے، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، آپس میں اتفاق میں رہیں، اور ایک خوشیوں کی ایک زندگی ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دے لیو ہیپیلی آفٹر دیٹ۔ تو اس کے لیے رہنے کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ ایک ایسی زندگی کا خواب و خیال آپ ایک بنا لیتے ہیں کہ ایک ایسی دنیا جہاں پہ کوئی بھی غم نہیں آئے گا، اور وہاں پہ بغیر کسی تردد کے کھانے پینے کی چیزیں بھی ملیں گی، رہن سہن کے لیے بھی ملیں گی۔ تو یہ ایک میزبانی اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہے۔ تو یہ وہی ساری باتیں ہیں کہ جو انسان سوچتا ہے کہ اس کو چاہیے۔ تو آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا یہ وہی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہم سب چاہتے ہیں اندر سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کوشش کرنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی صحیح معنی میں ہمیں توفیق عطا فرمائے، جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جہنم سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم ربنا اجعلنا منہم، کہ اے اللہ ہم سب کو اسی میں شمار فرمائے جہاں آپ نے ان سب لوگوں کا ذکر فرمایا کہ یہ جنتی لوگ اس طرح اس عیش و عشرت میں ہوں گے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں شمار فرما لے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کو پھیلانے کی دوسرے تک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔